الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین۔ گزشتہ اتوار سورہ انعام کی 66ویں آیت تک ہم اس کی تلاوت کر چکے تھے۔ اب انشاءاللہ آج 68ویں آیت سے جو ہے شروع کریں گے۔ تو گزشتہ آیات کی تفصیل میں کیونکہ وقت ہو گیا تھا تو کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی، تو اس میں جو ہے اس میں یہ تھا کہ جو ہر خبر کا وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لو گے۔ تو اس کے اوپر مفسر یہ بیان کرتے ہیں کہ دانا پر یعنی عقلمند پر لازم ہے کہ وہ دفع شدائد و ضرار یعنی تکلیف کے دور کرنے میں تکلیف کو دور کرنے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع و انکساری کرے اور گناہوں پر اصرار نہ کرے، اس لیے کہ گناہ ہر قسم کے مصائب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ یعنی اگر کوئی مصیبتیں جب آتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ہم سے کیا لغزش ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے، اس لیے کہ جو ہے بولے وہ اس مبتلا ہونے کا بولے سبب ہی گناہ ہوتے ہیں۔ اور ہر ظلمت نفس اور ظلمات سے ہوتی ہے، جس میں مثنوی شریف میں فرمایا گیا کہ جو کچھ تم پر غم کی آندھیاں چل رہی ہیں یہ تیری بے شرمی اور گستاخی کی وجہ سے ہے۔ جو کچھ تم پر غم کی آندھیاں چلتی ہیں تو وہ تمہاری بے شرمی اور گستاخی کی وجہ سے ہے۔ تو اسی کے بارے میں اسی ضمن میں حضرت منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت منصور حلاج کا قصہ اسی تفسیر میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ مقتدر کے وزیر حامد بن عباس کی مجلس میں چلے گئے۔ اس مجلس میں قاضی ابو عمر بھی موجود تھے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ حلاج کو قتل کر دینا جائز ہے، کیونکہ مشہور بات ہے نا کہ وہ آپ انا الحق کا نعرہ دیے تھے، تو اس کے اوپر یہ تمام عذاب نازل ہوا۔ بولے حلاج کو قتل کر دینا جائز ہے۔ اس تحریر پر دستخط بھی فرمائے اور ساتھ ہی ان فقہا سے، فقہا بولے تو فقی کی جماعت فقہا، جو فقی ہوتا ہے تو جو جمع ہو جاتی ہے تو وہ فقہ ہو جانا، ان فقہا سے بھی تصدیق کروائی جو اس مجلس میں موجود تھے۔ جب حلاج کو اس فتوے کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا میرا خون بہانا حرام ہے، میرا خون بہانا حرام ہے اور نہ ہی جائز ہے، کیونکہ میرے خون بہانے کے لیے مختلف تعویلیں کرو۔ بولے نہ میرا خون بہانا حرام ہے نہ جائز ہے اور نہ ہی جائز ہے، کیونکہ میرے خون بہانے کے لیے اب تم لوگ مختلف تعویلیں کرو، جبکہ میرا عقیدہ اسلام اور میرا طریقہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مجھے چاروں صحابہ و باقی عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت کا اقرار ہے، اور میرے کتب خانے میں احادیث مبارکہ کی کتابیں موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے میرا خون بہانے کا فتویٰ کیوں دیا۔ لیکن مفتی صاحبان اس فتوے پر دستخط کر دیے اور اس کی تکمیل کے بعد مجلس برخاست ہوئی اور حلاج کو گرفتار کر کے قید خانے میں پہنچایا گیا۔ وزیر نے مفتیوں اور قاضیوں کے فتوے سے مقتدر کو، یعنی وہ جو خلیفہ تھا اس کا مقتدر باللہ کچھ، وہ وزیر نے مفتیوں اور قاضیوں کے فتوے سے مطلع کر دیا۔ مقتدر نے کہا اب اس کے متعلق
قاضیوں کا اتفاق ہو گیا، اس شخص کو سپاہیوں کے سپرد کر دو تاکہ اسے 1000 کوڑے لگائے جائے۔ اگر اس سے بچ جائے تو پھر 1000 کوڑے اور لگائے جائے، اگر اس سے بھی بچ جائے تو اس کی گردن اڑا دو۔ یہ حکم سن کر حلاج کو سپاہی کے سپرد کر دیا۔ مقتدر کے حکم پر کچھ اپنا اضافہ بھی کیا، یعنی اب اس کے حکم کے اوپر اب کچھ اضافہ بھی ہوا۔ تو اضافہ کیا ہوا کہ اگر دوسرے 1000 کوڑوں سے بچ جائے تو اس کے ہاتھ پھر اس کے پاؤں کاٹے جائے، پھر اس کا سر کاٹا جائے، اس کے بعد ان کے جسم کو جلایا جائے۔ پھر جلا کر پھر جلاد کو کہا کہ اگر تجھے کوئی دھوکہ دے کر کہے کہ حلات کو چھوڑ دے، تجھے فرات و دجلہ کے پانی کی بجائے چاندی سونے سے بھر دیا جائے گا، تب بھی کسی کی بات نہ ماننا بلکہ اس کی سزا پوری کرنا۔ جلاد نے ایک رات حضرت حلاج کو قید خانے میں رکھا۔ وہ منگل کی شب تھی، 22 ذوالحجہ 309 ہجری۔ حضرت حلاج کو قید خانے سے نکال کر اس کے صدر دروازے پر لایا گیا تو وہ نہایت فخر و ناز سے بیڑیوں میں چل رہے تھے۔ حضرت حلاج کا تماشا دیکھنے کے لیے بے شمار مخلوق جمع ہوئی۔ جب حضرت حلاج کو میدان میں لا کر 1000 کوڑا مارا تو انہوں نے اف تک نہ کی۔ جب حزب ایماں وزیر کوڑوں سے فارغ ہوا تو حضرت حلاج کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اس کے بعد ان کا سر قلم کیا، بعد ازاں انہیں جلایا گیا تو آپ کی راکھ دریائے دجلہ میں ڈالی گئی اور ان کا سر بغداد کے صدر دروازے پر لٹکایا گیا۔ لیکن بعض مریدین کا دعویٰ ہے کہ آپ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ آپ جیسی شکل کی شبیہ تھی جسے آپ کے دشمنوں نے قتل کیا۔ تو اب یہاں پر یہ جو واقعہ سنایا گیا اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا تو بہت سارے قیدیاں تھے، تو قیدیوں سے پوچھے آپ کہ بھئی کیا تم لوگوں کو رہائی کی خواہش نہیں ہے کیا؟ تو وہ لوگ بولے رہائی کی خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ تو بولے جاؤ پھر، خود بخود دروازہ کھل گیا، وہ پورے چلے گئے۔ وہ لوگ بولے پھر آپ؟ ہم کہاں جائیں گے، ہم تو اس کی مرضی کے تابع ہیں، ہم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو اطلاع حکومت کو جو بھی تو خلیفہ کو یا قاضی کو ملی تو وہ غصے میں آ کے انہوں نے بولے کہ ان کی جو سزا تھی اس کو پہلے کر دیے، بولے نہیں اب ان کو فوراً ان کی سزا کر۔ تو اسی طریقے سے ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹ، تو بولے جسم کا جو عضو کٹ کے نیچے گرتا وہ انالخ پکارنا شروع کرتا۔ ہر جسم کا عضو جیسا جیسا کاٹتے جا رہے ہیں اور وہ زمین پہ گرتا اور وہ انالحق 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 پکارتا، تو وہ 100 حصوں کو جلا دیے، جلا کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا راکھ کو، تو دریا میں طغیانی آ گئی۔ پھر وہ پوری راکھ جو ہے وہ ایک کونے میں آ گئی۔ پھر وہ راکھ کو جب لے آ کے دفن کرے وہ آواز بند ہوئی، میں اللہ کے ساتھ ہوں اس طریقے سے ثابت کرے ہو۔ اب چونکہ یہ علماء کا فیصلہ ہے اس لیے ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، مگر صوفیہ کا یہ یقین ہے کہ وہ حضرت منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بزرگوں میں شامل کیا گیا اور بڑے عالی مرتبہ بزرگوں میں جو ہے ان کا شمار کیا جاتا۔ اب اس بات سے فائدہ کیا ہے؟ تو بولے صاحب روح البیان یعنی جو مفسر ہے اس کتاب کے فرماتے ہیں کہ اس طرح کی تشبیہ و تخیل حکایات مشائخ رحم اللہ تعالی میں ان کے سوانح عمریہ پڑھنے والوں کو اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں۔ اب بات بولے کہ ان کی شبیہ ہے یہ ہے، تو بولے یہ واقعات جو ہے جو سوانح نگار ہے وہ لوگ اپنی طرف سے لکھے ہیں۔ یاد رہے کہ اس طرح کا وقوع
جواز ماننا چاہیے، اس پر اعتقاد نہ رکھا جائے، یعنی یہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں کہ اس کا منکر کافر ہو، نہ ہی ماننے والوں کو گمراہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ سوال بھی ہوا، تم کہتے ہو کہ حلاج ولی اللہ تھے، اگر واقعی میں ولی اللہ تھے تو پھر انہیں آگ نہ جلاتی اور نہ ہی جل کر راکھ ہوتے، تو اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اولیاء کرام کے اجسام کو آگ نہ جلائے، بلکہ وہ اجسام عوارض و آفات کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ایوب و یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ہم مانتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام تھے، اسی طرح دوسرے انبیاء کا حال ہے۔ مروی ہے کہ اصحاب دس ایک کنویں کا نام ہے، نے اپنی طرف بھیجے ہوئے پیغمبران اعظام علیہ السلام کو شہید کر کے ان کے گوشت مبارک بھون کر کھائے۔ انہوں نے نہ صرف اس پر اکتفا کیا بلکہ ان کی ہڈیاں اپنے کنویں میں لٹکا دی۔ تو اب عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو بولے کبھی خرق عادت کے طور بوجہ اظہار کرامت بعض انبیاء و اولیاء علی نبینا و علیہم السلام کے اجساد و مبارک آگ سے محفوظ رہے یا انہیں شہید کیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ مزارات میں انبیاء و اولیاء علی نبینا و علیہ السلام کے اجساد ظاہرہ کو مٹھی نہیں کھاتی، یعنی ان کے اجساد ظاہرہ مزارات میں محفوظ ہوتے ہیں۔ چلیے اب 68ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں یعنی قرآن میں مذاق اور استہزاء میں مشغول ہوں، یعنی ہنسی مذاق میں مشغول ہوں، تو تم ان سے یعنی ان کی مجالس سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اچھا، کیونکہ ان کے ساتھ شیطان بیٹھا ہے، اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ یہاں پر اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ رکھا گیا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ امام حساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر ایسی مجلس سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی شخص سے متاثر ہے اور آپ یہ سمجھتے کہ بھائی اگر میں اٹھ کے چلے جاؤں گا تو اس کی تضحیق ہوگی یا اچھا نہیں ہے، تو یہ منافقت ہے۔ خواہ کوئی شخص ہو، جہاں اللہ اس کے قرآن کریم یا حدیث وغیرہ کے بارے میں غلط بحث کرتا ہے، تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کی بات کو اس کو سمجھانے کا یا اس سے مناظرہ کرنے کا یا اس سے بحث کرنے کا، تو کیونکہ اگر آپ کم علم رکھ کے مناظرہ کریں تو وہ اپنے علم کے رعب سے آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا، تو پھر لا محالہ آپ اس کی غلط بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کو دلائل سے جو ہے
بہت ساری باتیں ایسی پیش کرے گا، آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرے گا، تو آپ چونکہ علم نہیں ہے تو مجبوراً جو ہے پھر اس کی بات کو آج کل جو عقائد جو بگاڑتے لوگ اسی طریقے سے، کیونکہ عقائد کے بگاڑنے کے لیے سب سے بڑا مہلک ہتھیار جو ہے یہ قرآن و حدیث ہی ہے۔ ان کے پاس بھی قرآن و حدیث ہے، مگر وہ کس جگہ کی آیت کو کس جگہ استعمال کرنا یہ اہل علم جانتے ہیں۔ عام آدمی کو تو انہیں بولا کہ بھئی یہ قرآن میں اس طریقے سے ہے۔ کل ہی جیسا ذکر ہو رہا تھا، ہمارے میراج بھائی پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ مثلکم، تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ جیسے لوگ نادانی میں کہ جو بحثیں کرتے کہ بھئی رسول اللہ ہمارے جیسے بشر، کیونکہ قرآن میں بولا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، تو اس پہ لوگ بولتے کہ بھئی ہاں وہ ہمارے جیسے بشر ہے۔ تو یہ انتہائی گندگی، کیونکہ اس آیت کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اس آیت کا غلط استعمال ہو رہا۔ اب مگر چونکہ آپ کے سامنے قرآن پڑھ کے سیدھا ترجمہ، بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ خود سرکار کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کہہ دو میرے سے کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، تو میں اگر بشر بولا میرے جیسا تو میں گناہ گار کیسا ہوا؟ تو اب ان چیزوں کے لیے بہت ساری جو ہے ایک اچھے عالم کے ساتھ، اچھے جاننے والے کے ساتھ آپ جب بیٹھ کے پڑھیں گے تو عام آدمی جب بولیں گا تو جو بات آپ کے ایمان کے خلاف لگی، آپ کے دل کو پسند، تو بحث نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، تو کم سے کم آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ نہیں اگر جب بحث کریں گے، اور وہ آپ کو مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ واقعہ ہے کہ بغداد میں، اور یہ واقعہ کو امام غزالی جو ہے اپنی کتاب میں لکھے کہ بغداد میں ایک قاضی صاحب تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ بڑی دولت سے نوازا تھا ان کو، تو بے حساب دولت خرچ کرتے، تو وہ لوگوں کو برا لگتا کہ بھئی یہ دولت کو جو ہے انہوں غلط استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اسراف اسلام میں اسراف ناجائز ہے، یعنی اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ناجائز ہے۔ تو اب بولے کہ اب جا کے ان کو جب سمجھانے جاتے تو انہوں علم سے وہ لوگوں کو خاموش بٹھا دیتے، علمی دلائل ایسے پیش کرتے کہ وہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اب یہ سب جانتے کہ بھئی انہوں یہ کام غلط کر رہے ہیں، مگر علم نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے، اور انہوں جو ہے آرام سے بات کو سمجھا دیتے علمی دلائل سے۔ تب لوگ کیونکہ بہت نیک اور اچھے آدمی تھے وہ، تو لوگ چاہتے بھی تھے، مگر ان کی یہ ایک بات کو وہ لوگ روک نہیں سکے۔ جب بھی جا کے بولتے کہ حضور یہ اسراف ہے، یہ ناجائز ہے، تو تم کیا جانتے میرے مقابلے میں عالم دین ہوں، بول کے انہوں سمجھا دیتے، دلیل پیش کر دیتے ان کے سامنے۔ تو ایک فقیر کا گزر ہوا بغداد میں، تو لوگ ان سے بولے کہ بھئی یہ ہمارے قاضی صاحب ہے اور وہ ایک معاملہ ایسا ہے، مگر ہم جو ہے ان کو نہیں سمجھا سکتے، آپ ذرا ہماری مدد کیجیے۔ بولے بھائی جب میں تو جاہل آدمی ہوں، تم لوگ جب ان سے بحث نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں، تو بہت بڑا عالم ہے وہ، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بولے بھائی آپ اللہ والے ہیں، آپ ہماری مدد کر دو۔ بولے اچھی بات ہے چلو۔ جانے کے بعد میں قاضی صاحب سے بولے کہ بھائی دیکھو آپ عالم دین ہیں، میں تو جاہل ہوں، اس واسطے میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، جب تک میرا وضو ختم نہ ہو جائے آپ کچھ مت بولیے، وضو کر لینے کے بعد میں آپ فرمائیے کہ وہ وضو سے صحیح تھا یا غلط تھا، ٹھیک ہے کرو۔ اب وہ 5 مرتبہ ہاتھ دھوئے، 5 مرتبہ 6 مرتبہ ہر چیز کو یعنی کلی کرنا، 5-6 مرتبہ منہ پہ پانی 5-6 مرتبہ ڈالیے، ہاتھوں کو 5-6 مرتبہ دھوئے، اس طریقے سے جو ہے ہر عمل کو 3 سے بڑھ کے مرتبہ کرے۔ کرنے کے بعد بولے کہ میرا وضو کیسا رہا؟ تو قاضی صاحب بولے کہ بھئی وضو تو ہو گیا مگر مکروہ ہے۔ کیوں؟
تو بولے پانی کے زیادہ استعمال سے وضو مکروہ ہو جاتا، پانی کے زیادہ استعمال سے وضو مکروہ ہو جاتا، تو آپ کو صرف تین وقت 3 مرتبہ دھونے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اگر استعمال کرے تو وہ مکروہ ہے۔ تو بولے خدا کے بندے میں زیادہ پانی کرا تو زیادہ صاف صفائی کرا، زیادہ پانی سے زیادہ صفائی ہوئی، مگر تم میرے وضو کو مکروہ، تو بولے حکم دین کے احکام ہیں، میں کیا کروں؟ تو بولے پانی کے زیادہ استعمال کرنے سے تم میرا وضو مکروہ کر دیتے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو ہے بیجا استعمال کر کے لوگوں کو دلیلاں دیتے۔ تو انہوں بولے کہ خدا گواہ ہے، آپ قائل کرے میرے کو، آج یہ جاہل آ کے میرے سے بحث کرے تو میں تھوڑی مانوں گا۔ بولے آپ قائل کر دیے، اور میں آج سے وعدہ کرتا ہوں میں آج سے اسراف نہیں کروں گا۔ تو اس طریقے سے اگر ہمارے پاس صحیح دلائل نہیں ہیں صحیح، تو بہتر یہ ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس محفل سے اٹھ جاؤ، تاکہ جو ہے چونکہ غصہ آ گیا، نہیں انہوں غلط بولے، غصہ تو ہے مگر علم نہیں ہے، تو بہترین تقاضا جیسا قرآن فرما رہا کہ آپ جو ہے ان محفل سے آپ دوری اختیار کر لو۔ اچھا، اگر ایسی مجلس میں بنیت اصلاح شریک ہو اور ان لوگوں کو حق بات کی تلقین کرے تو مضائقہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ کو یقین ہے کہ میں ان کو یہ بات کی تلقین کر کے میں ان کو صحیح راستے پر ان کو رہنمائی کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ اور آخر آیت میں یہ جو ارشاد کیا کہ یاد آ جائے کہ بات ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو، اس سے امام جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ایسے ظالم، بے دین اور دریدہ دہن لوگوں کی مجلس میں شرکت کرنا مطلقاً گناہ ہے، خواہ وہ اس وقت کسی ناجائز گفتگو میں مشغول ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں کو ایسی بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے دیر کیا لگتی ہے۔ وجہ استدلال کی یہ ہے کہ اس میں مطلقاً ظالموں کے ساتھ بیٹھنے کو منع فرمایا گیا ہے، اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ اس وقت بھی ظلم کرنے میں مشغول ہوں۔ اگر کوئی طبیعتاً کوئی آدمی ظالم سے مراد یعنی اس کو گناہ گار بھی بولو یا احکام کے خلاف ورزی کرنے والا بولو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی پہ مار پیٹ کے ظلم کرنے والا ہی ہو، تو جو بھی آدمی دین کے خلاف بات کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت کا اصل منشا گناہ کی مجلس اور مجلس والوں سے اعراض یعنی دوری اختیار اور کنارہ کشی ہے، ان سے دوری اختیار کر لو، جس کی بہتر صورت تو یہی ہے کہ وہاں سے اٹھ جائے، لیکن اگر وہاں سے اٹھنے میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا خطرہ ہو تو عوام کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ کنارہ کشی کی کوئی دوسری صورت اختیار کریں، مثلا کسی دوسرے مشغل میں لگ جائیں۔ مثال کے طور پہ بڑی اچھی بات بتائی کہ بھئی بعض وقت ایسا ہوتا، پر اللہ کا کرم ہے اب تو ہمارے لیے ویسے دور نہیں ہے، مگر پہلے دور میں ایسی ہے کہ بھئی اگر خلیفہ کی مجلس ہے یا بڑے آدمی کی مجلس ہے تو اگر آپ اٹھ کے چلے گئے تو ہو سکتا وہ اس عذاب کا سبب بن جائے، وہ آپ کے لیے کوئی عذاب تجویز کر دے، وہ گستاخی سمجھ کے اس کے اوپر آپ کی جو ہے پرسش کی واسطے کوئی سزا نہ مرتب کر دے، تو ویسے حال میں تو بولے کہ آپ اگر نہیں اٹھ سکتے، اگر آپ کو خوف ہے کسی چیز کا، اپنی جان کا یا مال کا یا عزت و آبرو کا، تو کم سے کم آپ بیٹھ کے اپنی ذہن کو کسی دوسری چیز میں لگا دو، اس کو بھی یقین ہو جائے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں
مگر آپ جو ہے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں، آپ کسی اور دوسرے کی طرف اختیار. مثلا کسی دوسرے اور ان لوگوں کی طرف التفات نہ کریں، یعنی ان کی طرف رغبت نہ کریں، مگر خواص جس کے دین میں اقتدا کی جاتی ہے ان کے لیے وہاں سے بہرحال اٹھ جانا ہی مناسب ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو مسلمان کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں. اس سے ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں ان میں جانا، سننے کے لیے شرکت کرنا جائز نہیں، اور وہ جواب کے لیے جانا مجالست نہیں بلکہ اظہار حق ہے، ممنوع نہیں. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے مگر نصیحت تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی اور لوگوں پر جو اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے یہاں پر بھی. اچھا، لیکن جب وہ ان میں بیٹھیں تو انہیں نصیحت کرنی چاہیے تاکہ وہ کفر سے اور قرآن کی مذمت سے بچ جائیں. بے دینوں سے منہ پھیر لو، ان کا انجام نہایت برا ہے. اس قرآن کو پڑھ کر سنا کر لوگوں کو ہوشیار کرو اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے عذابوں سے، انہیں ڈرا دو تاکہ کوئی شخص اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو، پکڑا نہ جائے، رسوا نہ کیا جائے، اپنے مطلوب سے محروم نہ رہ جائے. اللہ. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے، اور اس کے ذریعے نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سیر و ہلاکت نہ کر دی جائے. اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارتی، اور اگر وہ پورا بدلہ بھی دے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے. ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے.
اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، یعنی دین کو محض کھیل و تماشا بنانے والوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، یعنی جس دین کا ان کو مکلف کیا گیا، یعنی جس دین کے اوپر حکم دیا گیا، ہاں اس کو انہوں نے لہو لعب یعنی کھیل بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے، آپ ان سے تعارض نہ فرمائیں، وہ کوئی ان سے پوچھنے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑ دو ان کو۔ اور یہ حکم جہاد کے حکم سے، یہ حکم جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے، کیونکہ اب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تک حکم جہاد نہیں، کیونکہ جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر آپ یہ ہے کہ بھئی ان کو پیغام دو، ان کے ساتھ بات چیت کرو، اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر مقابلہ کرو، اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگاہی کی خاطر نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے ہلاک نہ کر دی جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جو اس سے عذاب کو دور کر دے، اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا پورا بدلہ یعنی معاوضہ بھی دے تو بھی وہ دیا گیا فدیہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے، یعنی ایسا پانی جو گرم ہونے میں انتہا کو پہنچ گیا ہو، اور دردناک تکلیف و عذاب ہوگا، کیوں کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اچھا، اکثر مفسرین نے یہاں ان کو انہی معنوں میں لیا ہے، لیکن اگر اب یہ علمی بحث ہے اس لیے ہم اس سے اجتناب کریں گے، وہ ہمارے جو ہے اب اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اخذ کا استعمال نمان، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اسے اکثر بیان میں استعمال کیا جانا۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ یہ علمی باتیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے آسان سے جو ہے اس کو، اب اس سے ہم کو سبق کیا ملا ان باتوں سے؟ تو سبق یہ ہے کہ جب یہ حال ہے تو اس بیوقوف پر تعجب ہے کہ گناہ کرتے وقت خوف سے لرزتا کیوں نہیں؟ کہ جب گناہ کے وقت میں خوف سے لرزتا کیوں نہیں؟ تو یہ نہیں جانتا کہ یہ گناہ کا تیرے لیے حساب کتاب ہونے والا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم قرآنی احکام پر اگر عمل کریں تو زندگی میں انشاءاللہ تعالی اتنا گناہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان احکامات کو پڑھتے ہیں اور صحیح مانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم کو ملا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، تمام چیزوں کے اقرار کے بعد میں پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ میرے ہر لمحہ، میرے ہر عمل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری طرف دیکھ رہا، تو انہیں کیسا کوئی غلط عمل کر سکتا؟ مگر ہم جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم یہ جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، اس کے باوجود ہم جھوٹ بھی بولتے، ہم مکر و فریب بھی کرتے، ہم لوگوں کو تکلیف دہ بات بھی کرتے،
ہم لوگوں کے ساتھ دغا بازی بھی کرتے ہیں، ہم کیا کیا نہیں کرتے ہم. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو پڑھے اس پہ عمل کہاں کر رہے ہیں آپ. اگر آپ جو پڑھے اس پہ عمل کیے ہوتے تو یہ اعمال آپ سے سرزد نہیں ہوتے. تو اصل مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم ہر بات کو اللہ کا کرم ہے، اتنا تو ایمان ہے کہ بھئی قرآن صحیح کتاب ہے، یہ تو ہم اللہ کا احسان ہے. کم سے کم درجے کا مسلمان ہے، اس کا یہ ایمان تو برابر ہے، مگر عمل کرنے کے وقت میں وہ کیوں یاد نہیں رکھتا. یہ ہمارے لیے بڑا سانحہ ہے کہ ہمارے کو یعنی جو اگر ہم قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہے تو آپ کو صرف پڑھنے کا ثواب ملے گا، ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑتا، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے. تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈر. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ڈر کہ مولا میرے ہر اچھے اور برے عمل کا رتی برابر بھی میرا اچھے اور برا عمل کا تو حساب لینے والا ہے. تو جب انسان کو یہ خوف جب پیدا ہو جائے اور یہ فکر جب غالب ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہدایت فرماتا اور اس کو برائی سے دور کر دیتا. مگر ہم لوگ اس طرف جانا نہیں چاہتے کیونکہ ہم لوگ نفس کے غلام ہیں. ہم اپنے نفس کی خواہش کی جو ہے تابع داری کرتے ہیں. اب ہمارا نفس جو ہے ہم کو فائدے کی بات سنایا تو اب اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ صحیح مل رہا یا غلط مل رہا، اب فی الحال لے لو. تو یہاں پہ آ کے ہم جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ورنہ پرانے زمانے کے جو متقی لوگ ہیں، نیک لوگوں کے واقعات میں ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی دعوت بھی آتی ہے تو پہلے معلوم کرواتے کہ وہ دعوت جو شخص دیا ہے اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے. اگر رتی برابر بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کمائی میں کوئی شک ہے، یعنی کوئی حرام مال ملا ہوا ہے. حرام مال ضروری ہے، حرام یعنی سود کا مال ہے، جھوٹ ہے، چوری کا مال ہے، کسی قسم کا دغا بازی ہے، فریب کا، یہ تمام چیزیں حرام میں آ جاتی. تو اگر اس کی آمدنی میں رتی برابر بھی اگر کوئی حرام کی آمیزش ہے تو اس دعوت میں نہیں جاتے تھے. اب ہم یہ باتوں کا خیال تھوڑی کرتے، ہمارے پاس تو رخا دیکھتے تیار ہو کے نکل گئے چلے، بغیر رخے بھی اطلاع مل گئے بڑے آدمی کے پاس اچھی دعوت ہے بولے تو فوراً چلے گئے. ارے آپ یہ دیکھو کہ بھئی اس کے پاس اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے. تو تقوی رکھنے والے اس طریقے سے اپنی احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ایک کیونکہ حرام جو ہے وہ آگ ہے، اور آگ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے غیر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. تو جو بھی اللہ اس کے رسول کی محبت میں قرآن کی تلاوت سے اس سے جو بھی تھوڑا بہت نور جو آپ کو حاصل ہوا وہ ایک رتی برابر لقمے سے وہ پورا نور جل جاتا، وہ نور ختم ہو جاتا. کیونکہ آگ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ غیر کو جلا دیتی. تو حرام جو ہے وہ آگ ہے، وہ نور کو جلا کے راکھ کر دیتی. تو جب تک کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہم کو اس کا فائدہ نہیں. سننے کا پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ یہ کتاب آپ کو صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں اتارا. آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کے لیے زندگی کے آپ کی زندگی میں اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے یہ کتاب. اب ہمارے پاس تو یہ خطاب بس پڑھ لیے، چوم لیے، کپڑے کیا بولتے غلاف میں لپیٹے رکھ دیے، اسی کے لیے رہ گئی. نہیں، قرآن پڑھنا، سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، تو کم سے کم کوشش کرنا. تو جب آپ کوشش کرتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کوشش پہ پختگی بھی عطا کرتا. کیونکہ جیسا جیسا آپ کوشش کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے آپ کی مدد کرتا، آپ کے اخلاص کو دیکھ کے جو ہے آپ کی رہبری بھی فرماتا ہوں. اب ہم لوگ اگر کوشش ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، وقتی طور پہ اچھا تو بول دے رہے ہیں
مگر پھر جب ہمارے نفس کے جو ہے جب تقاضے شروع ہو جاتے، جب ہمارا نفس ہمارے پہ حاوی ہو جاتا، تو اس وقت جو ہے ظاہر کے فائدے کے لیے اچھی تعلیمات کو، قرآن کے احکام کو بھی ہم پس پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جب حضرت ابو اسحاق خداجی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے یہاں نشست و برخاست رکھتا تھا، یعنی آتے جاتے رہتا تھا، لیکن وہ اپنے آدھے چہرے کا حصہ ڈھانپے رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے ہاں تیری نشست و برخاست بہت زیادہ ہے، لیکن تاحال یعنی اب تک تیرے اس راز سے بے خبری ہے کہ تو اپنے چہرے کے آدھے حصے کو کیوں ڈھانپے رکھتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ اگر آپ وعدہ فرمائیں کہ واقعہ سننے کے بعد ناراض نہیں ہوں گے تو تفصیل عرض کروں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تو کہنے لگا کہ میں چوٹی کا نباش یعنی قبر کھود کر میت کا کفن چرانے والا تھا۔ قبر کھود کر کفن چرانے والا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت مدفون ہوئی تو میں نے حسب عادت اس کی قبر کھودی اور اس کے کفن اتارنے شروع کر دیے۔ پہلے اس کے باہر والی چادر کھینچی، پھر اندر والی کفنی، لیکن میں نے جو ہی اس کی کفنی کو اتارنا چاہا تو اس نے ایک جھٹکے سے کفنی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے کہا میت ہو کر مجھ پر غالب ہو رہی ہے؟ ارے بھائی ایک میت ہے اور میرے پہ حاوی ہو رہی ہے، میت کیسا حاوی ہو سکتی میرے پہ؟ تو میں نے کچھ ہوشیار ہو کر کفنی کھینچی تو اس نے زور سے میرے چہرے پر تماچا مارا۔ چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے اس کے چہرے پر 5 انگلیوں کے تماچے جب انہیں یہ بول کے جب اپنا کپڑا ہٹایا تو آپ فرمایا کہ میں دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے اس کے چہرے پہ وہ تماچے کے 5 انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کے بعد میں نے اس کی کفنی چھوڑ دی اور چادر باہر والی جو پہلے کھینچ چکا تھا وہ بھی اس پر واپس ڈال دی اور اس کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ اس وقت میں نے توبہ کی کہ آئندہ تازم زیست یعنی جب تک زندگی ہے کسی کی قبر کی چوری نہیں کروں گا۔ حضرت خزاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ ماجرا حضرت اوزاعی بہت بڑے امام ہیں ان کو لکھا۔ انہوں نے جواب لکھا کہ اس سے پوچھو کہ بتاؤ کہ قبر میں اہل سنت کے چہرے قبلہ رخ تھے یا اس سے پھرے ہوئے نظر آئے؟ اس نے جواب دیا کہ بعض کے چہرے قبلہ رخ ہوتے اور بعض کے چہرے پھرے ہوئے۔ حضرت اوزاعی نے یہ سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو آج کے لیے یہاں تک ہم تلاوت جو 68 اور 70ویں آیت تک جو ہے آج ہماری یہ تلاوت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جو ہے آگے تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اپنے کرم سے ہم کو قرآن شریف پڑھنے اور اس کے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے ہر اعضاء کو پروردگار
اپنی رحمت اپنے کرم سے اس کو منور فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔